تم یہ بھول جانا کہ تم یہاں سے بچ کے جاؤ گے. جتنے فریگیٹ لائے ہو 70,000 فوجی, بحر عرب کی تمام مچھلیاں نیچے ہی گھوم رہی ہیں, ان کو تو بھنا ہوا سفید گوشت بہت پسند ہے, تو ان کی دعوت کا ہم نے پورا اہتمام کر رکھا ہے. یہیں غرق کریں گے. ایک زندہ گیا نا واپس, ایک زندہ میرا گریبان پکڑنا. پوری طاقت سے تیار بیٹھے ہیں. یہ شہادتیں ہم نے اس لیے نہیں دی کہ تم مذاکرات کر کے ہمیں آفر کرو گے, تمہاری اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہے آفر کرنے کی. ہم تو یہ چاہتے ہیں تمام 90% پاکستانی کہ ان کو چھوڑو, سیاستدانوں کو. ہم آرمی چیف سے ڈائریکٹ بولتے ہیں کہ اس بلاک کی طرف جائیے اور اس کو لیڈ کیجیے جو پاکستان کی اصل جگہ ہے اور جس پہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں. اس لیے آپ کو پوری سپورٹ ہماری طرف سے موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی بات کیجیے. دیکھیں پاکستان کے جو بھی مسائل ہیں, بیسک تو اس کا معدنی مسئلہ ہے نا, گیس اور تیل. یہی ہے نا سب سے اہم ترین چیز. تو آج بھی آپ $80 کے اوپر اگر بیرل یا $100 پہ بیرل مارکیٹ سے اٹھا رہے ہیں تو بھائی بندی کس چیز کی ہے؟ کیا دیا عرب نے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں دیا آپ کو. تمام آپ کے محکمے غرق کر دیے. یہاں سے آؤ ذرا آؤ تحقیقاتی کمیٹی بناتے ہیں. یہ کے الیکٹرک کا جو یہ کاپر اتار کے بیچا ہے کراچی کا, جس سے آج پورا کراچی تباہ معاشی. اب کون تھا اس کے پیچھے؟ جومیا, الجومیا. کہاں کی ہے؟ سعودی عرب کی. رجسٹریشن کہاں ہے؟ کیمن آئلینڈ میں. 2014 میں کیمن آئلینڈ میں جا کے اس کی رجسٹریشن چیک کی, جعلی. یہ حال ہے اس پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کا. اگر تمہیں پرائیویٹائزیشن کرنی ہے تو پہلے ویب سائٹ پہ لگاؤ کہ پاکستان کی ماؤں نے وہ قابل بچہ ہی نہیں پیدا کیا جو ان محکموں کو اٹھا کے آسمان کی سربلندیوں پہ لے کے جاتا. ہر چیز اگر بیچنی ہے تو پہلے اپنی نااہلیت کا اعلان کرو کہ ہم نہیں سنبھال سکتے. پوری دنیا میں کہیں پرائیویٹائزیشن کا کوئی عمل ہی نہیں ہے. آپ کا ٹیلی کام پرائیویٹائز, آپ کی ایئر لائن پرائیویٹائز, آپ کی تمام شاہراہیں پلیج کر دی ہیں, اڈے بنا دیے ٹوٹل, آپ کے تمام موٹر ویز گروی رکھ دیے گئے. تو پاکستان کس چیز پہ چل رہا ہے آج تک سمجھ نہیں آئی بھائی. قرضہ لے لے کے اپنے محل بنا رہے ہو, پوری دنیا کے اندر لوٹ کے لے جا رہے ہو. اس طرح کام نہیں چلے گا. اگر آپ کو پاکستان کی اکانومی صحیح کرنی ہے تو سب سے پہلے تاجروں پہ ہاتھ رکھے نا, جنہوں نے اس کو اٹھانا ہے. پوری دیکھیں دبئی سے فارغ ہونے کے بعد ہر تاجر نکل رہا ہے. اسٹیشن کیا ہے اس کا؟ سنگاپور, ملیشیا, ہانگ کانگ. بھائی پاکستان کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ بلیک میلنگ. جو لے کے آئے گا پیسہ یہ اس کو ہڑپ کر جائیں گے, یہ اس کو اتنا تباہ و برباد کریں گے. میں آپ کو بتاؤں انہی سربراہان مملکت کے سامنے ٹرکی کے اندر یہ بتایا گیا جب تک کے پی ٹی اور کسٹم کا محکمہ موجود ہے یہاں پر کوئی انٹرنیشنل انویسٹر سروائیو نہیں کر سکتا. ان کو خصوصی ٹاسک دیا ہوا ہے کہ لوٹو, تباہ کر دو, گرے ایریا میں ڈال دو, جو یہ امپورٹ کرے اس کو برباد کر دو. تو وہ سر پیٹ کے یہاں سے بھاگے گا نا, وہ اس جگہ جائے گا جب ملیشیا میں سکون ہے, جب سنگاپور میں سکون ہے, جب ہانگ کانگ میں سکون ہے. تو یہ سکون پاکستان میں نظر آنا چاہیے نا. قانون کی عمل درآمد اگر پاکستان میں نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. جب تک آپ پاکستان کو انصاف فراہم نہیں کرو گے, یہاں کے رہنے والوں کو انصاف فراہم نہیں کرو گے, سونے کے پہاڑ لے کے آ جاؤ, کوئلہ کوئی فائدہ نہیں. کوئلہ ہے. جس ملک کے دریا سونے سے بھرپور بھر کے بہ رہے ہوں اور وہ بھیک مانگے تو اس میں قصور آپ کا نہیں ہے, قصور ان کا ہے. پھر مان جاؤ کہ مسئلہ ان کے ضمیر میں نہیں, مسئلہ ان کے خمیر میں. ٹائم ہے بالکل ہے ابھی بریک. اچھا فیصل یہ بھی بتائیے گا کہ امریکہ اور خاص طور پر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں شدت پسند کون, اعتدال پسند کون. یہ ایران کے حوالے سے یہ روزانہ باتیں اور یہاں پہ ہیڈ لائنیں چلتی ہیں فوراً کہ اعتدال پسند اور شدت پسندوں میں یہ ہو گیا, یہ ہونے والا ہے یہ, جبکہ وہاں سے ان کی بات جو ہے وہ نہیں بتاتے. لیکن ٹرمپ کی بات ظاہری بات ہے, ٹرمپ ہے تو ہیڈ لائنوں میں چلتی ہے. ان کا تو خدا ہے نا, ان کا تو خدا ہے, ہمارا تو خدا اللہ ہے. ان کا خدا تو وہی قبر میں اسی نے ان کی آ کے مغفرت کرانی ہے. کچھ دنوں بعد آپ بھی قبر میں, میں بھی قبر ہوں. کتنا جھیلو گے یار؟ 10 سال, 5 سال, 15 سال قبر میں تو ہو نا. جواب یہ دے گا, یہ ٹرمپ دے گا, یہ بادشاہ دیں گے, یہ وزیر اعظم دے گا. اگر دے گا تو ان کی بات مان لو, نہیں تو اللہ کے حکم پہ چلو. اگر وہ یہ کہتا ہے ایران سب سے بڑا مسئلہ ہے تو چلو تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیتے ہیں. اگر ایران مسئلہ ہے then what the hell you are doing in Japan, what the hell you are doing in Korea. تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ تم نے وہاں جاپان کو لگا رکھا ہے کہ چین سے خطرہ, رشیا سے خطرہ, شمالی کوریا سے خطرہ. جنوبی کوریا کو لگا رکھا ہے کہ شمالی کوریا سے خطرہ, چین سے خطرہ. اب تمہیں میں بتاؤں کہ 55,000 ٹروپ تمہارے جاپان میں موجود ہیں. $60 ارب تم روزانہ لوٹ رہے ہو ان کو, علاوہ دفاعی پروڈکٹ کی خریداری کے روز ہر مہینے لوٹ رہے ہو. اور 1945 سے لوٹ رہے ہو, جب سے تم نے وہاں پہ ایٹم بم مارا ہے تم ان کو مسلسل لوٹ رہے ہو. ایک ایسی قوم کو جو انسانیت کی سب سے بہترین دلیل ہے, سب سے بہترین قوم ہے انسانیت کے اوپر, جاپنیز قوم, جس کے اندر امن ہی امن ہے اور سکون ہی سکون ہے. یعنی آپ جاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا انسانیت سجدہ کرتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو. کوریا,
آپ وہاں پر جو ہے 29,000 ٹروپ لے کے بیٹھے ہو, $50 بلین ہر سال تم ان سے بھتہ وصول کر رہے ہو حفاظت کرنے کے نام پہ. کس سے ڈرا رہے ہو؟ شمالی کوریا اور چین سے. کیا ایران ہے وہاں پہ؟ ہے وہاں پر؟ اب تم تائیوان آ جاؤ, تائیوان سے تم $20 ارب لوٹ رہے ہو. 1952 سے تم تائیوان کے گلے ٹرکی کے جا کے 1952 سے تم گلے پہ بیٹھے ہو, 2,000 ٹروپ وہاں لگے ہوئے, تم وہاں سے $10 ارب مہینے کے لوٹ رہے ہو. یہ یہاں پہ کیا ایران سے خطرہ ہے؟ یہ خطرہ ایران سے. پھر آ جاؤ تم تائیوان 1979 سے $25 بلین لوٹ رہے ہو. کس سے خطرہ بتا رہے ہو؟ چائنا سے. تو دنیا میں چائنا سے اس کو خطرہ, جاپان سے اس کو خطرہ, شمالی کوریا سے اس کو خطرہ, تائیوان سے اس کو خطرہ, ٹرکی سے اس کو خطرہ. کیا یہ ایران سے خطرہ؟ کیا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ایران آیا ہوا ہے؟ ہر جگہ تم نے ایک جگہ منبع بنایا ہوا, اس کو اس سے خطرہ, اس کو اس سے خطرہ, اس سے لوٹو, اس سے لوٹو. در حقیقت اصل خطرہ تو تم ہو. تو ہم ایران سے کہتے ہیں اللہ کے واسطے انسانیت پہ رحم کرو, اس کو سواسگی سے مٹاؤ, اس کی بدماشی نکالو. جب تک یہ ایشیا سے دفاع نہیں ہوگا دنیا امن اور چین سے نہیں جی سکتی. یہ ایشیا سے دفاع ہوگا تو پاکستان سمیت 80 ملک آزاد ہوں گے اس افریت سے, اور انشاءاللہ وہ دن قریب ہے. اس دن کو حاصل کیے بغیر, فلسطین کی فتح کے بغیر یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. جس کو جتنا زور مارنا ہے مارو, دیکھتے ہیں. تو یہ